یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مسلم دیاں دھیاں فجر ویلے آیا کول حسین سخی دے مسلم جد الحسن والحسين بالقاسم لا ياسب الدين والأمان باب الأمن والأمان مصداق المنهج البحرين يلتقيان الإمام المظفر والشجاع الغضنفر وقاسم طوبى وسحر وساقي الحوض الكوثر الذي سمت أمه حيدر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا دين عند الله الإسلام. صلوات سامعین، معزز حضرات، ماتمداران شہید الشہداء، میں آپ حضرات کے سامنے پہلی مرتبہ مجلس پڑھنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. اگر اس حقیر سے کچھ غلطی ہو جائے تو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ بعد مجالس ضرور بتائیں گے کہ کہاں کمی تھی، کہاں پر غلطیاں تھی، تاکہ آگے تحلیل کی جا سکے، اسے سدھارا جا سکے. ایک مرتبہ باواز بلند سوال کر لیں. کریمہ کو اپنا سرنامہ کلام سخن قرار دیا ہے. وہ قرآن کی بہت ہی مشہور و معروف آیت، آپ اس سے نہ جانے کتنی مجالسوں کو آپ نے سنا ہوگا. اس حقیر سے بھی چند کلمات سن لیں. قرآن کی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا دین عند اللہ الاسلام. بے شک میرے نزدیک کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے. عزیزان محترم، ایک بات کو روکتے ہوئے یہاں سے آپ سے میں بیان کرنا چاہوں گا کہ یہ ہم سینہ زنی، یہ ہم ماتم زنی، یہ ہم قوہ زنی کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ دنیا کے اقتدار کو، آدمیت کے آداب کو یہ بتا دیں کہ دین کیا ہے. تاکہ ہم یہ بتا دیں کہ دین کیا ہے. عزیزان محترم، وہ بھی حسینی چینل سے، وہ بھی حسین کے منبر سے یہ ہم بیان کریں کہ دین کیا ہے. عزیزان محترم، جس طریقے سے شخصیتیں مجبور ہوا کرتی ہیں اسی طریقے سے لفظ بھی مجبور ہوا کرتے ہیں. دین بھی ایک مجبور لفظ ہے. دین کسی شخصیت کا نام نہیں. دین جس طریقے سے شخصیتیں مجبور ہوا کرتی ہیں اسی طرح سے لفظ بھی مجبور ہوا کرتے ہیں. دین بھی ایک مجبور لفظ ہے. دین کسی پرسنالٹی کا نام نہیں، دین کسی شخصیت کا نام نہیں، دین کسی انسان کا نام نہیں. دین نہ تو ہاتھ رکھتا ہے، نہ تو پاؤں رکھتا ہے. دین کے نہ تو سر ہے نہ تو دماغ ہے. تو انسانی بشر کا یہ تقاضا ہے، انسانی ذہن میں سوال ضرور اٹھے گا کہ کسی چیز کے نہ تو ہاتھ ہو، نہ تو پاؤں ہو، نہ تو سر رکھتا ہو، اور وہ اللہ کی بارگاہ سے یہاں تک آیا کیسے؟ جب میں یہ دین کو
اعلان کو اللہ نے آدم کو بھیجا، نوح کو بھیجا، عیسیٰ کو بھیجا، موسیٰ کو بھیجا۔ عزیزان محترم توجہ رکھیں، آدم کو بھیجا، نوح کو بھیجا، عیسیٰ کو بھیجا، یحییٰ کو بھیجا، زکریا کو بھیجا۔ آدم آئے لیکن مقصد پروردگار پورا نہیں ہوا، نوح آئے لیکن مقصد پروردگار پورا نہیں ہوا۔ نوح نے 900 سال تک دین کی تبلیغ کی لیکن مقصد پروردگار پورا نہیں ہوا۔ نوح نے کشتی بنائی، طوفان آیا، اہل حق ڈوب گئے، اہل باطل اہل حق نجات پا گئے، اہل باطل ڈوب گئے لیکن مقصد پروردگار پورا نہیں ہوا۔ جس نے نسل انسانیت کو آگے بڑھایا لیکن مقصد پروردگار پورا نہیں ہوا۔ ابراہیم آئے، ابراہیم نے کعبے کی تعمیر کی، کعبے کی تعمیر کے ساتھ ساتھ دین بتایا، احکام بتایا، شریعت بتایا لیکن مقصد پروردگار پورا نہیں ہوا۔ عزیزان محترم بتانے کے ساتھ ساتھ رسول کے بارے میں بتایا لیکن مقصد پروردگار پورا نہیں ہوا۔ کہا مقصد پروردگار پورا کب ہوا، دین پورا کب ہوا؟ نہیں، ایک جملہ رکھتے ہوئے ابھی میں بعد میں جملے کو بیان کروں گا۔ مقصد پروردگار پورا کب ہوا، دین کامل کب ہوا؟ کہا رسول آئے، رسول نے 40 سال تک اخلاقیات سے دین کی تبلیغ کی لیکن مقصد پروردگار پورا نہیں ہوا۔ بے صبر رسول سے لے کر یہ مقصد پروردگار دین میں تبدیل ہو گیا۔ رسول نے نماز بتائی، دین کامل نہیں ہوا۔ روزہ بتایا، دین کامل نہیں ہوا۔ مقصد پروردگار پورا کب ہوا، دین کامل کب ہوا؟ کا غدیر کے میدان میں میدان میں روکنے کے بعد علی کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا، تب بھی مقصد پروردگار پورا نہیں ہوا، دین کامل نہیں ہوا۔ آیت کا آنا تھا، جیسے ہی رسول نے علی کو ہاتھوں پہ بلند کیا، کہا اللہ مولایا انا مومن مولا بل تم کو مولا۔ آیت کا آنا تھا کہ یہاں کہہ دوں کہ نماز بھی کامل، روزہ بھی کامل۔ دشمن حیدر دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں، کے لیے پیاری پیاری گلزیب ہوا میں، دشمن حیدر دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں، دام 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 ہر دم ہر دم، جنگا فائٹر جنگا فائٹر، سب کا لیڈر، ہم سب کا لیڈر، کعبے میں ولادت، کعبے میں ولادت، مسجد میں شہادت، مسجد میں شہادت، ہم سب کا مولا، ہم سب کا رہبر، ہم سب کا مولا، ہم سب کا رہبر۔ ذرا زور سے بولو، ذرا مل کر بولو، چڑیوں کی چہک میں، پھولوں کی مہک میں، ذرا زور سے بولو، نعرہ 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 حیدری۔ جس طریقے سے شخصیتیں مجبور ہوا کرتی ہیں، لفظ بھی اسی طرح سے مجبور ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ نے جب چاہا کہ اس دین کو دنیا میں بھیجوں تو 1,24,000 نبیوں کا سہارا لیا اور دین کی تبلیغ کراتا رہا۔ عزیزان محترم، جب اللہ نے دین کو بھیجا، دیکھیے عزیزان محترم، دین بھی ایک مظلوم لفظ ہے۔ جب اللہ نے چاہا اس دین کو بھیجوں تو عزیزان محترم
دین کو بھیجنے میں، دین کو لانے میں، دین کو پھیلانے میں کم سے کم 3 شخصیتیں کی ضرورت ہوا کرتی ہے، لیکن دین یہاں پر اپنے ہاتھوں کو مل رہا تھا، دین یہاں پر کھڑا ہوا ایک جانب دیکھ رہا تھا۔ عزیزان محترم، اللہ نے دین کو بھیجا، اللہ نے دین کو بھیجا۔ عزیزان محترم، دین ایک مجبور لفظ ہے، دین کو بھیجنے میں، دین کو پھیلانے میں، دین کو لانے میں، اور دین کو مصیبت کے وقت بچانے میں کم سے کم 4 شخصیتوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ کہا دین کو بھیجنے والا لا الہ الا اللہ، دین کو لانے والا محمد رسول اللہ، دین کو پھیلانے والا علی الولی اللہ، حسین بنائے لا الہ۔ دین کو لانے والا، دین کو بھیجنے والا اللہ ہو، دین کو بھیجنے والا محمد رسول، دین کو لانے والا محمد رسول اللہ، دین کو پھیلانے والا علی الولی اللہ، دین کو مصیبت کے وقت بچانے والا حسین بنائے لا الہ الا اللہ۔ عزیزان محترم، میں آپ کے سامنے حسین کا تعارف پیش کروں گا، حسین کا انٹروڈکشن پیش کروں گا۔ دیکھیے عزیزان محترم، وہ دین جو حضرت آدم سے لے کر حضرت مصطفیٰ تک آیا، اس دین کو آنے میں کم سے کم 12,500 برس لگے ہیں۔ اس دین کو آنے میں کم سے کم 12,500 سال لگے ہیں۔ حضرت آدم آئے، دین لے کے آئے، حضرت نوح دین لے کے آئے، حضرت ابراہیم دین لے کے آئے، حضرت موسیٰ دین لے کے آئے، حضرت عیسیٰ دین لے کے آئے۔ کوئی بھی ہو، نصرانہ ہو، یہودی ہو، میزائیل ہو، اسماعیل ہو، مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، جتنے بھی نبی آئے، آدم، سیس، یحییٰ، زکریا، نوح، حام، سام، نوح، عیسیٰ، موسیٰ، جتنے بھی نبی آئے، میں آپ کے سامنے حسین کا انٹروڈکشن پیش کر رہا ہوں۔ جتنے بھی نبی آئے، سب نبیوں نے 12,500 1,24,000 نبیوں نے 12,500 سال میں جس دین کو پھیلایا تھا، اس دین کو حسین نے 1-2 پہر میں بجایا۔ کرتے ہیں، اسکیل ناپا کرتے ہیں، پیمانے توڑتے ہیں۔ حسین کے وزن کو کون بتائے؟ حسین کے پیمانے کو کون بتائے؟ حسین کے وزن کو کوئی نہیں بتا سکتا، حسین کے پیمانے کو کوئی نہیں بتا سکتا۔ کون حسین؟ وہ حسین، حسین عظمت کی صبح صادق، حسین عصمت کی شب سہانی، خدا واحد ہے، حسین واحد نہ اس کا ثانی نہ اس کا حسین کو جو حسین کہہ دوں تو ناز کرتے پھرے جوانی، حسین کا جو حسین کہہ دوں تو ناز کرتے پھرے جوانی، حسین کو جو حسین کہہ دوں تو ناز کرتے پھرے جوانی، حسین کا جو شباب لکھوں تو حسن پر ہے یہ مہربانی۔ حسین ازدا کا، حسین یزدا کا ایک ہنر ہے، حسین دین خدا کا گھر ہے، حسین کا ہے یہی تعارف، یہ علم کے گھر کے در کا گھر ہے۔ حسین دیکھے تو کیا ہے، حسین سوچے تو کیا ہے، حسین بولے تو کیا ہے، حسین چاہے تو کیا ہے، حسین بولے تو پھر کتابیں وہی کو اپنا بیان بنا دے، وہی کو اپنا بیان بنا دے۔ حسین سوچے تو پھر کنیزے زہرا کو بھی اپنے گھر میں ماں بنا دے۔ حسین چاہے تو کربلا میں ضعیفوں کو بھی جوان بنا دے۔ حسین چاہے
سوچے تو کربلا میں ضعیفوں کو بھی جاں بنا دے. ارے حسین دیکھے جہاں جہاں بھی چاہے جہاں بنا دے. حسین دیکھے جہاں بھی چاہے جہاں بنا دے. نہ وسعت ظرف ساتھ چھوڑے تو یہ سخی کائنات دے دے. جسے محمد نایت بخشے حسین اس کو بھی. شاید وہی اللہ کا پیمانہ، اللہ کا جو اسکیل ہے وہی بتا سکتا ہے اللہ کا پیمانہ کون ہے. وہ رسول جس کے لیے قرآن میں قرآن کا 33واں سورہ حساب کی 82ویں آیت میں ارشاد ہو رہا ہے. جب میں نے چاہا قرآن کو زمین پہ اتاروں، جب میں نے چاہا قرآن کو آسمان پہ اتاروں، جب میں نے چاہا قرآن کو پہاڑوں پہ اتاروں، تو قرآن کو اتارنے سے پہلے پہاڑ نے تھرا کر، زمین نے لرز کر اور آسمانوں نے یکجا ہو کر کہا کہ پروردگارا تیرے قرآن کے وزن کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، تیرے قرآن کے وزن کو ہم نہیں اٹھا سکتے. عزیزان محترم پھر یہ قرآن اٹھا کہاں، یہ قرآن نازل کہاں ہوا؟ عزیزان محترم قرآن نازل ہوا قلب رسول پر. عزیزان محترم یہاں پر روک کے میں آپ حضرات کے سامنے ایک جملہ کہنے کی وسعت حاصل کرتا ہوں. آپ کی سماعتوں کی نظر کے حوالے اس خانے میں اس جملے کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. عزیزان محترم کسی کو اگر کسی سے محبت ہے، مان لیجئے آپ کو ہم سے محبت ہے، ہم کو آپ سے محبت ہے، تو جتنا چاہیں گے کہ آپ کے اوپر بوجھ کم پڑے، لوڈ کم پڑے، جتنا کم ہو سکے اذیت کم دی جائے. عزیزان محترم ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے طٰہٰ یاسین مزمل مدثر، اپنا دوست کہا، اس کے بعد وہ قرآن حبیب کے سینے پر اتار رہا ہے جو اتنا وزنی، جس کے وزن کو نہ پہاڑ اٹھا سکے آسمان اٹھا سکے. عزیزان محترم میں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کہا پروردگارا کعبہ تیرا گھر ہے، کعبے پہ اتار دے. کعبہ تیرا گھر ہے، کعبے پہ اتار دے. کعبہ تیرا گھر ہے، کعبے پہ اتار دے. تو اللہ کہے گا تو نے دیکھا نہیں میں نے امامت کا ایک بار کعبے پہ اتارا تو دیوار محمد نے اپنے قلب پر لے لیا. اور نازل ہونے کے بعد بھی محمد کہاں تک گئے؟ معراج تک گئے، چلے بھی آئے، پیشانی پر پسینہ تک نہیں آیا، پریشان نہیں ہوئے، بروان نہیں ہوئے، پریشان نہیں ہوئے. قرآن اتنا وزنی جس کے وزن کو نہ زمین اٹھا سکے، نہ آسمان اٹھا سکے، پہاڑ اٹھا سکے، اسے محمد اپنی پیشانی پر اپنے قلب پر اٹھا کر معراج تک گئے. معراج سے چلے بھی آئے، پیشانی پر پسینہ نہیں آیا، پریشان نہیں ہوئے. یہ تھا قرآن کا وزن. اب حسین کا وزن بتاؤں. یہ حسین کبھی پوچھتے رسول میں فرق ہے، رسول اللہ سجدہ سے سر وہ حسین جس کو اس کی ماں نے بڑے ارمانوں سے پالا، وہ حسین کہ جو ابو طالب کا خون تھا، وہ حسین جو بنا لا الہ الا اللہ تھا، وہ حسین جو حسین منی کی منزل پہ تھا، وہ حسین جو نامنل کی منزل پہ تھا، وہ حسین جو سورہ فجر کا سورج تھا، وہ حسین سورہ خاتا کا
حسین جس نے آغوش رسول میں تربیت پائی، وہ حسین جو شہادتوں کا قزیم اعظم تھا، وہ حسین جو شہادتوں کے قافلے کا قافلہ سالار تھا، قافلوں کا سالار تھا۔ سن 61 ہجری کو 10 محرم کو سن عاشور سے لے کر نماز فجر سے لے کر نماز عصر تک 10 گھنٹے میں 71 لاشیں اٹھانے والا حسین مطالبہ ہو رہا ہے یزید سے کس چیز کا مطالبہ؟ بیعت کا۔ سوال یہاں پر صرف بیعت کا نہیں تھا عزیزان محترم، سوال صرف بیعت کا نہیں تھا، سوال صرف سوال و جواب کا نہیں تھا۔ یزید کا ایک اعلان تھا کہ کوئی رسول نہیں آیا، کوئی وحی نہیں آئی، کوئی قرآن نازل نہیں ہوا۔ یزید کے اس اعلان پر سب خاموش تھے۔ ابو طالب کا ایک خون اٹھا اور اٹھنے کے بعد کہتا ہے، اے یزید جسے کس بیوقوف نے کہہ دیا کہ لاوارث ہوا کرتی ہے رسالت؟ لاوارث ہوا کرتی ہے۔ میں کربلا کے میدان میں آؤں گا اور اپنے نانا کو بتاؤں گا، اپنے نانا کو بچاؤں گا۔ قرآن برحق تھا، برحق ہے، برحق رہے گا۔ میرا نانا رسول تھا، رسول ہے، رسول ہے۔ رسول ہے، رسول رہے گا۔ بہت قیمتی جملہ آپ حضرات کے سامنے نظر کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، حسین نے کہا، اے یزید میں جانتا ہوں کہ میرا کربلا کے دربار میں کچھ نہیں بچے گا، لیکن آدم بچے گا، چیز بچے گا۔ میرا کچھ نہیں بچے گا، لیکن آدم بچے گا، شیش بچے گا، نوح بچے گا، ابراہیم بچے گا۔ کربلا کے میدان میں اللہ کے سب احکام بچ جائیں گے، اللہ کی سب شریعتیں بچ جائیں گی، اللہ کے سب فقہ بچ جائیں گے، لیکن نہیں بچے گا تو بطول کا گھر۔ عزیزان محترم، حسین کے اوپر نہ جانے کون سی مظلومیت تھی، کون سی مصیبت آئی تھی حسین پر کہ حسین نے اعلان کر دیا تھا کہ کربلا میں سب کچھ بچا لے جاؤں گا، لیکن اپنا سب کچھ مٹا دوں گا۔ محترم، ایک غیر مسلم رائٹر لکھتا ہے کہ میں نے کربلا کی تاریخ پڑھی، میں نے تاریخ کربلا کو پڑھا، میں نے اکبر کی شہادت پڑھی، میں نے اصغر کی شہادت پڑھی، نہیں میں نے اکبر کی شہادت پڑھی، میں نے قاسم کی شہادت پڑھی، میں نے اصغر کی شہادت پڑھی، میں نے قاسم کی شہادت پڑھی، میں نے مان لیا، میں نے اکبر کی شہادت پڑھی، میں نے مان لیا، میں نے عباس کی شہادت پڑھی، میں نے تسلیم کر لیا، لیکن میرے قلم نے وہاں پہ دم توڑ دیا۔ میں نے دو چیزیں نہیں سمجھ میں آئی کربلا کے تاریخ میں، ایک 6 مہینے کے بچے پر تیر چلانا اور ایک 4 سال کی بچی کو تماچے مارنا۔ کربلا میں حسین کے اوپر کیا غربت تھی، کیا غربت تھی سے کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ عزیزان محترم، آج محرم کی 4 تاریخ ہے۔ عزیزان محترم، ہمیں سال بھر کسی چیز کا انتظار رہے، لیکن اس غم کا سال بھر عزیزان محترم، 1 مہینہ بچا ہے محرم کو، 2 مہینہ بچا ہے محرم کو، چند دن بچے ہیں محرم کو، بقرعید گزر گئی، تیاریاں تیز ہونے لگی، خانے سجائے جانے لگے، خانوں میں صفائی ہونے لگی۔ عزیزان محترم، نہ جانے کون سی اس بے وطن کی محبت ہے، یہ چاہتا ہے کہ
तारीख गुजरी, 2 तारीख गुजरी, इंतजार कम होने लगा, इंतजार खत्म होने लगा आशूरा के लिए। 1 तारीख गुजरी, 2 तारीख गुजरी, अज़ीज़ान मोहतरम कल 5 तारीख होगी, निस्फ मुहर्रम गुजर जाएगा। आप अज़ीज़ान मोहतरम बताएं कि आपका दिल इस दिल को मानता है कि मुहर्रम की याद 4 तारीख हो गई है। अज़ीज़ान मोहतरम ये दिल चाहता है कि मुहर्रम रुका रहे, हम इसी तरह से सर को झुकाए हुए खड़े हैं, न जाने क्या सोच रहे हैं। इन्नागा हमीद इब्न मुस्लिम लिखता है कि मैंने देखा कि हुसैन ने सर को बुलंद किया, सर को बुलंद करने के बाद अकबर को पास बुलाए, अकबर को नजदीक बुलाया, अकबर को नजदीक बुलाने के बाद कहते हैं अकबर आज शेर मानने वाला नहीं है, आज शेर को काबू नहीं किया जा सकता, आज शेर को काबू नहीं किया जा सकता। अकबर जाके फूफी से कह दो कि शेर बिखर गया है, फूफी से कह दो कि शेर बिखर गया है। अकबर से और जाके फूफी से कहते हैं फूफी अम्मा चचा को जला ला। जाके भैया अब्बास से कह दो कि तलवार न्याम में रख ले और वापस चली आए, वरना शैतान से बाहर निकल जाए। 4 तारीख भी गुजरी, मुहर्रम गुजरता रहा। अज़ीज़ान मोहतरम आशूर का दिन भी आया। हुसैन सबको जब बिला कर चुके, सबको रुखसत कर चुके, सबको शहादत की इजाजत दे चुके, अज़ीज़ान मोहतरम हुसैन रुखसत आखिर के लिए खुद आए। मुझे रुखसत नहीं पढ़नी है, रुखसत हुए, रुखसत होने के बाद जाके हुसैन ने क़यामत की जंग की। क़यामत की जंग करने के बाद हमीद इब्न मुस्लिम लिखता है कि मैंने देखा कि हुसैन जो खालिक़ बेनज़ीर था, उसने अपने सर नज़ीर को तलवार पर, न्याम की तलवार पर, न्याम पे सर रख कर न जाने क्या सोच रहा था। नागाह मैंने देखा कि उनके साथ ने कहा कि हुसैन पर जो जितना जुल्म करेगा उसे उतना ज्यादा इनाम दिया जाएगा। तो सुनना था कि हमें लिखता है कि मैंने देखा कि 6 घोड़सवार उधर से चले आ रहे हैं। तारीख में इन 6 घोड़सवारों के नाम भी मौजूद है। उधर से 6 घोड़सवार आ रहे हैं और हुसैन आके करबला पे बैठे हुए न जाने क्या सोच रहे थे। हुसैन बैठे हुए सर को झुकाए हुए सोच रहे हैं। उधर से 6 घोड़सवार आते हैं और उधर दरे खैमा पर फिजा खड़ी है। फिजा के पीछे मजलूम बहन की, मजलूम भाई की मजलूम बहन खड़ी है। जनाब फिजा के दामन को पकड़े हुए 4 बरस की सकीना खड़ी है। फिजा दरे खैमा से देख रही है। फिजा ने देखा कि 6 घुड़सवार नजदीक आए। नजदीक आने के बाद 6 उतरे। फिजा ने एक चीख मारी। फिजा ने जब चीख मारी तो जनाब सकीना पूछती है अम्मा फिजा बताओ क्या हुआ, अम्मा फिजा बताओ क्या हुआ। फिजा कहती है कि मेरा मौला अकेला है, घोड़सवार 6 है। ये सुनना था कि जनाब सकीना जनाब फिजा के पास आती है। अम्मा फिजा ये बताओ मेरे बाबा से क्या करने के लिए आए हैं, मेरे बाबा के साथ ये क्या करेंगे। जनाब फिजा कहती मुझे नहीं मालूम, अल्लाह जाने ये क्या करेंगे। जनाब फिजा का ये सुनना था, जनाब सकीना का ये सुनना था। जनाब सकीना कहती है अम्मा फिजा मैं जान गई मेरे बाबा को ये लूटने के लिए आए हैं, मेरे बाबा से दरमोदीहार लेने के लिए आए हैं, ये सुनना था। जनाब फिजा कहती है और हमीद इब्न मुस्लिम भी इस तारीख का मौलिक है। वो लिखता है कि जनाब सकीना अपने नन्हे हाथों से अपने नन्हे दामनों को उठाकर हर एक शैतानियों के पास जाती है। कहती है जो कुछ भी दिरहमों की है ताकि मैं
ایک شقیق اترتا ہے، ابن سعد کہتا ہے کہ جو حسین پہ جتنا زیادہ ظلم کرے گا حسین اتنا زیادہ کیا جائے گا، یہ سننا تھا۔ ایک شقیق کہتا ہے میں دیکھتا ہوں آج حسین کتنا بڑا ثابت ہے، میں دیکھتا ہوں میں سب حسین کو امتحان لوں گا۔ یہ کہنا تھا حسین کے سامنے وہ آتا ہے اور کہتا ہے میں نے تمہارے عباس کو خود کر دیا، میں نے تمہارے عباس کو مارا، میں نے تمہارے اثر کیا۔ حسین سر نہیں اٹھاتے ہیں، میں نے تمہارے لیے سر کو مارا، حسین سر نہیں اٹھاتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ وہ کھڑا ہوا، کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے کہ لگتا ہے حسین اس طریقے سے سر نہیں بلند کریں گے، حسین اس طریقے سے سر نہیں اٹھائیں گے۔ یہ کہنا تھا وہ جھک کے حسین کے کانوں میں کہتا ہے کہ میں تو جا رہا ہوں لیکن جانے کے ساتھ ساتھ میں جاؤں گا اور قیام حسینی میں لوٹوں گا، اس کو آگ لگاؤں گا۔ یہ سننا تھا کہ حسین نے سر کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد کہتے ہیں ابھی حسین زندہ ہے، اور ایک شقیق پیچھے سے ایک پتھر لیے ہوئے امانہ تھا کہ اگر مولا سر اٹھائیں گے تو اس پر پتھر روانہ کیا جائے گا۔ امام حسین نے جیسے ہی سر اٹھایا، ایک شقیق نے امیر ابن مسلم لکھتا ہے کہ ایک شقیق نے پتھر چھوڑا امام حسین کے سر پر، وہ پتھر گرا، پتھر کے گرنا تھا کہ امام حسین کا سر شگاف ہو گیا۔ خنجر لیے ہوئے آگے بڑھتا ہے، اور آپ نے کل کی مجلس میں سماعت فرمایا تھا کہ شمر نے 12 ضربے یا 17 ضربوں میں امام حسین کا سر قلم کیا تھا۔ عزیزان محترم، ریاض القدس اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ امام حسین کا سر 72، امام حسین کا سر 12 یا 17 ضربوں میں قتل ہوا، شہید ہوئے امام حسین۔ لیکن امام حسین کی وجوہات لکھی ہے کہ 17 اور 12 ضربوں میں کیوں شہید ہوا۔ آپ نے کل ایک وجہ سن لی، ایک وجہ اس حقیق سے بھی سن لے کہ 2 وجہ بیان کرتے ہیں ریاض القدس اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ امام حسین کا سر تو اس لیے 12 یا 17 ضربوں میں شہید ہوا کہ امام حسین آپ نے کل کی مجلس میں سماعت فرمایا کہ جناب سیدہ آ کے امام حسین کے ہاتھ کو پکڑ لیا کرتی تھی، جناب سیدہ شمر کے آپ کے ہاتھ کو پکڑ لیا کرتی تھی۔ اس بنا پر 17 یا 12 ضربوں میں حسین کا سر شہید ہوا۔ ریاض القدس دوسری وجہ لکھتے ہیں کہ اس لیے 17 یا 12 ضربوں میں امام حسین کا سر شہید ہوا کہ جناب حسین کا سر شہید کرنے کے لیے شمر آگے بڑھا، اس نے 12 ضربیں ماری۔ 12 ضرب مارنے کے بعد وہ شمر چھلا کے کھڑا ہو جاتا ہے اور خنجر کو زمین پر پٹکتا ہے، پٹکنے کے بعد کہتا ہے کہ لگتا ہے حسین کا سر نہیں قلم ہوگا، حسین کا سر نہیں کٹے گا۔ یہ سننا تھا کہ حسین کے لب ہلنے لگے، حسین کے دربار ہلنے لگے، اور شمر کہتا ہے کہ میں نے دیکھا حسین کے لب ہل رہے ہیں۔ اور شمر حسین کے دندان کے سامنے اپنے کانوں کو کر کر سنتا ہے کہ حسین کیا کہہ رہے ہیں۔ حسین کہتے ہیں اے شم یہ سر صبح قیامت تک نہیں کٹے گا، اس لیے کہ یہ بوسہ گاہ رسول ہے۔ اے شم یہ سر قیامت تک نہیں کٹے گا، اس لیے کہ یہ بوسہ گاہ رسول ہے۔ عزیزان محترم، یہ سننا تھا کہ شمر نے زلف حسین میں اپنے ہاتھوں کو ڈالا اور حسین کو اس کے جانب کیا۔ اب جو ضرب چلائی تو حسین